السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ایکسائٹیڈ آف ناول ورلڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ بیسٹ کا عشق بائے ماہی شاہ اینڈ ہبا خان، ایپیسوڈ 7۔ تو جلدی سے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ نیو آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ایپیسوڈ جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ اور چلیے ہم ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتے ہیں اور جلدی سے اپنا ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ساحل گاڑی میں منہ پھلائے بیٹھا تھا، لیکن ماہا کو اسے دیکھ کر ہنسی آ رہی تھی، لیکن وہ ضبط کر گئی کیونکہ ساحل غصے میں تھا۔ ماہا تیز ڈرائیو کر رہی تھی۔ ساحل تو کھا جانے والی نظروں سے ماہا کو دیکھ رہا تھا۔ ماہا نے جان بوجھ کر بریک لگایا، جس سے ساحل کا توازن برقرار نہ رہا اور ماہا کے کندھے سے جا ٹکرایا۔ کیا ہوا میری جان؟ ایسے گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ دیکھ رہا ہوں آپ بہت بدتمیز ہیں ماہا۔ ابھی میں نے بدتمیزی کی کہاں ہے؟ ماں نے ایک آنکھ دبا کر کہا۔ ساحل کو اپنی یہ بے باک بیوی اس وقت زہر لگی تھی۔ ماں آپ کو شرم تو نہیں آتی کہ اپنی بارات خود لے کے جا رہی ہو؟ اگر میرا شوہر یہ کام نہیں کر رہا تھا تو مجھے خود ہی کرنا پڑنا تھا نا۔ جب میرا شوہر ہی نہیں مان رہا تھا تو مجھے ہی کرنا تھا نا۔ بہت ہی بے شرم ہیں آپ۔ ہاں ہاں ہاں، جیسے بھی ہو مگر ساحل اب تمہاری ہوں۔ میر ماں وہاں خوش تو رہے گی نا؟ ہاں میری جان، مجھے یقین ہے ماں پر اور ساحل میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ ہماری بہن کو کچھ کہہ سکے۔ چلو تم لوگ جاؤ، سو جاؤ، مجھے اور زین کو کچھ کام ہے، وہ کر کے آتے ہیں۔ اوکے، تو وہ دونوں بھی چلی گئی۔ چلو زین، آج اس بندے کا کام ختم کرتے ہیں جس نے میری پرنسس کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی۔ ہاں میر، میں نے اپنے خاص بندے کو کنگ کے پاس بھیجا ہے۔ کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کنگ کون سی بلا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو اب چلتے ہیں۔ زویا اور انمول دونوں ایک ہی کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ یار انو، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ ماں کسی سے اس حد تک پیار کر سکتی ہے۔ او یار زویا، بہن بھی تو میر زین کی ہے نا، اسی کی طرح جنونی ہوگی۔ ابھی وہ بیسمنٹ میں داخل ہوئے تھے کہ اس آدمی کی آوازیں آ رہی تھی جو کہ یہاں 5 دن سے قید تھا، لیکن ابھی تک اسے کسی نے کچھ کہا نہیں تھا۔ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو چیخنے لگا۔ کس نے پکڑا ہے مجھے؟ سامنے آؤ، ہمت ہے تو سامنے آؤ، باندھ کر کیوں رکھا ہے؟ ایک بار کھولو مجھے، وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ میں پوچھتا ہوں تم لوگ کون ہو؟ اب چیخ چیخ کے اس کے گلے میں کانٹے چبھنے لگے تھے۔ تم لوگ جانتے نہیں ہو مجھے کنگ کا آدمی ہوں، اسے پتہ چل گیا تو تم لوگوں کی خیر نہیں۔ ابھی بھی کوئی جواب نہیں ملا۔ زین اور میر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ کون ہو تم لوگ؟ بولتے کیوں نہیں؟ تمہاری موت، پیچھے سے ایک سرد آواز سنائی دی۔ وہ تو آواز سن کے ڈر گیا تھا۔ کون ہو تم لوگ؟ دیکھو مجھے جانے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، تم جانتے نہیں ہو مجھے۔ ہا 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 ہا، کہکے کی آواز سن کر اس کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا گئی تھی۔ مجھے چھوڑو، تم اپنی فکر کرو۔ تم نے میری پرنسس کو اغوا کرنے کی کوشش کی، وہ بھی اس کنگ کے کہنے پر۔ تمہاری موت میرے ہی ہاتھوں لکھی ہے۔ کون ہو تم؟ اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو سامنے دیکھا۔ اس کو سچ میں ڈر لگا تھا اب سامنے بندے کو دیکھ کر، جو خوبصورت تو بہت تھا لیکن اس سے زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ بیسٹ، سر تھرتھرا دینے والی آواز سے کہا۔ وہ نیچے بیٹھا اور اپنے چاقو سے اس کی ٹانگوں پر کٹ لگانے لگا۔ وہ چیخنے لگا، نہیں نہیں چھوڑو مجھے۔ ابھی وہ چیخ کر کہنے لگا، اس کا زخم کا درد کم نہیں ہوا تھا کہ چاقو اس کے منہ پر چلانا شروع کر دیا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ اس کا چہرہ بگاڑنے کے بعد اس کے بازو کی جلد کاٹنی شروع کر دی۔ خون کی ندی بہہ رہی تھی۔ تم نے بیسٹ سے اس کی پرنسس چھیننے کی کوشش کی ہے۔ اب اس شخص کی دل دہلا دینے والی چیخیں پورے بیسمنٹ میں گونج رہی تھی۔ زین تو اپنے کان بند کیے کھڑا میر کو دیکھ رہا تھا۔ میر کے کپڑے اور چہرہ خون سے بھرا پڑا تھا۔ اس آدمی کی چیخوں کے ساتھ ساتھ زویا اور انمول کی چیخیں شامل ہوئی تھیں۔ وہ دونوں تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے اپنے شوہروں کو دیکھ رہی تھیں اور انمول کا تو دل بند ہونے لگا تھا میر کو بیسٹ کے روپ میں دیکھ کر۔ پرنسس، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ کمرے میں آتا ہوں۔ وہ تو ایسے نارمل انداز میں بات کر رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ زویا بھی زین کو دیکھ رہی تھی، اسے بھی آج زین سے ڈر لگنے لگا تھا۔
جاؤ پرنسس، اس نے دھاڑا تو وہ اور زویا بھاگتے ہوئے لاؤنج میں جا کر ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ زویا زویا تم نے دیکھا وہ میر بیسٹ ہے، وہ جو لوگوں کو درندگی سے مارتا ہے، تم نے دیکھا؟ میر اس شخص کا کیا حال کر رہے تھے، وہ اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ چپ کر جاؤ انو، میں کیا کروں زویا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زین جلدی سے آدمی کو کہو اسے ٹھکانے لگائے، تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ دونوں باہر آئے۔ میر جلدی سے فریش ہونے چلا گیا، اس نے انمول کی طرف دیکھا تک نہیں اور زین زویا کے پاس بیٹھ گیا تو زویا ڈر کر انمول کے ساتھ چپک گئی، جو کہ زین نے بھی دیکھا۔ زین کو رہ کر میر پر غصہ آ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی گھر میں مارنے کی، باہر لے جاتے، لیکن اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا تھا۔ میر فریش ہو کر آیا تو کہنے لگا، چلو پرنسس، کمرے میں نیند آ رہی ہے۔ انمول دیکھ رہی تھی کہ کوئی انسان کو قتل کر کے کیسے اتنا پرسکون رہ سکتا ہے۔ وہ اٹھی اور میر کے پاس آئی تو میر نے اس کا ہاتھ پکڑا تو انمول نے ہاتھ چھڑوا کر ایک زوردار تھپڑ میر کے منہ پر مارا۔ جو کبھی اس کے گال پر ڈمپل پر لب رکھتی تھی، آج اسی ڈمپل والی جگہ پر اس نے تھپڑ مارا تھا اور میر کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھی۔ اس نے غلطی سے ہاتھ تو اٹھا لیا تھا، لیکن اب اسے میر سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ یہ تو جانتی تھی کہ میر اسے کچھ کہے گا نہیں، لیکن پھر بھی ڈر لگ رہا تھا۔ زین تم زویا کو کمرے میں لے جاؤ، میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ۔ چلو زویا چھوڑو مجھے، تم ایک درندے ہو، اس کا ساتھ دینے والی، وہ چیختی رہی۔ چلو جانم، میر نے اپنا غصہ پر مشکل قابو کیا تھا اور وہ انمول کو کچھ کہہ کر مزید اسے خوفزدہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا کمرے میں لے آیا تو وہ ڈر کے مارے چلتی رہی۔ کمرے میں لا کر اسے بیڈ پر لٹایا اور خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ زین تم یہ سب کیسے کر سکتے ہو، میر ہی بیسٹ ہے یہ سب کچھ، کیوں مجھے اب نہیں رہنا تمہارے ساتھ، میں چلی جاؤں گی، تم جیسے درندے لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تو اس نے زویا کو کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا۔ وہ سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ روتے روتے اس کے سینے پر ہی سو گئی۔ وہ ساحل کے روم میں جانے لگی تو ساحل نے اسے روکا، تم میرے روم میں نہیں سو سکتی۔ کیوں نہیں سو سکتی؟ تم میرے شوہر ہو اور اب ہم ایک ہی کمرے میں رہیں گے۔ تو وہ جلدی سے کمرے میں گھس کر بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ ساحل اس ڈھیٹ لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ آ جاؤ ساحل، نہیں کھا جاؤں گی میں تم کو۔ تو ساحل نے اس کی باتوں کو اگنور کر کے ایک طرف آ کر لیٹ گیا۔ صبح وہ اٹھی تو خود کو میر کی باہوں میں پایا اور میر کو دیکھنے لگی۔ کل تک وہ اس کا میر تھا، آج وہ ایک درندہ تھا۔ وہ کیسے اس کی بیوی بن کر رہ سکتی تھی؟ مجھے جانا ہوگا، مجھے کسی بھی طریقے سے یہاں سے نکلنا ہوگا، لیکن کیسے؟ وہ ابھی سے دیکھتے ہوئے سوچ ہی رہی تھی کہ میر کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا پرنسس، زیادہ پیارا لگ رہا ہوں؟ چھوڑیں مجھے نہیں رہنا آپ جیسے درندے انسان کے ساتھ، چھوڑیں مجھے، آپ جھوٹے ہیں۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، تو اب کیوں کہہ رہی ہو مجھے چھوڑ کر جانا ہے؟ تب مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ایک درندے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں۔ پرنسس، میں معصوم لوگوں کو نہیں مارتا، وہ تمہیں اغوا کر کے کنگ کے حوالے کر دیتا، مجھے اسے مارنا پڑا۔ جانا تم پریشان نہیں ہو، تم سو جاؤ۔ تو وہ ڈر کر اس کے کہنے سے دوبارہ سو گئی۔ پھر جب وہ دوبارہ اٹھی تو دیکھا میر اس کے پاس نہیں تھا۔ اس نے شکر کیا کہ میر اس کے پاس نہیں۔ وہ پھر سے رونے لگی کہ اتنے مہینوں سے ایک درندے کے ساتھ رہ رہی تھی، کیسے اب رہے گی؟ اب اسے یہاں سے بھاگ کر اپنے گھر جانا تھا۔ اسے یقین تھا کہ میر اسے کبھی نہیں جانے دے گا، لیکن اسے جانا تھا یہاں سے۔ وہ اٹھی اور فریش ہو کر باہر نکلی تو آج میر اپنے ہاتھوں سے ناشتہ بنا رہا تھا۔ آؤ آؤ پرنسس، دیکھو میں آج تمہارے لیے ناشتہ بنا رہا ہوں۔ مجھے آپ کے گندے خون بھرے ہاتھوں سے بنے ہوئے ناشتہ نہیں کرنا، سمجھے؟ آپ مجھے یہاں سے جانا ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ میر نے اس کی بات سن کر غصہ ضبط کیا۔ چلو کچھ کھا لو پھر دیکھتے ہیں تم کہاں جاتی ہو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس سے فاصلے پر ہوئی تھی۔ لیکن پرنسس کھانا تو پڑے گا نا؟ تو اس نے ناشتے کو ہاتھ میں نہیں لگایا۔ میں نے کہا ناشتہ کرو، وہ دھاڑا تھا۔ تو انمول زور زور سے رونے لگی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر وہ تھوڑا نارمل ہوا۔ انمول، تم جانتی ہو میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، یہ جو تم بار بار مجھے جانے کا کہہ رہی ہو نا، تمہیں نہیں پتا میں کیسے برداشت کر رہا ہوں۔ ایک بات یاد رکھو، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی، سمجھی؟ تو وہ زبردستی نوالا بنا کر اسے کھلانے لگا۔ زویا بھی زین کو اگنور کر کے باہر نکلنے لگی تو زین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زویا یار میری بات تو سنو۔ مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی ہے۔ زین، کیا سنوں بات؟ تم نے اور تمہارے بھائی نے میرا اور میری دوست کا اعتبار توڑا ہے۔ تم نہیں جانتی یہ ہم لوگ کیوں کر رہے ہیں، تو بتاؤ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے ہاتھ چھڑوا کر کہا۔ جو میں تمہیں بتاؤں گا تم اس بات پر یقین نہیں کرو گی، لیکن تم کو ٹائم سے سچ پتہ چل جائے گا، ابھی انتظار کرو۔ لیکن مجھے اب یہاں نہیں رہنا، آئی سمجھ؟ زین کو اب غصہ آنے لگا تھا۔ وہ پیار سے سمجھا رہا تھا، وہ سمجھ نہیں رہی تھی۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ تمہاری قید سے رہائی۔
وہ تو ممکن نہیں ہے میری جان، تمہیں پتہ ہے لٹل پیری، تم جتنا مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی اتنی شدت سے میں تمہیں اپنے پاس لے کر آؤں گا۔ چھوڑو مجھے، جانا ہے۔ ابھی وہ بول رہی تھی کہ زین نے اس کے الفاظ منہ میں ہی دبا دیے۔ ماہا ویسے میں سوئی ہوئی اتنی لیٹ اٹھنے کی عادی تھی تو اسے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا، جبکہ ساحل نے آج یونیورسٹی سے اور آفس سے چھٹی کی تھی۔ آفس نہ بھی جاتا تھا، وہ اس کی بیگم کا ہی آفس تھا۔ ساجدہ بیگم نے ساحل کو بھیجا کہ جاؤ ماں کو اٹھا دو، تو وہ اٹھانے آیا۔ اب جو بھی تھا وہ اس گھر کی بہو تھی، اب ساجدہ بیگم نے ہی سب کا خیال رکھنا تھا۔ ماہا ماہا، اس نے اسے کندھوں سے ہلایا لیکن وہ ہلی نہیں، تو اس نے پاس پڑا ہوا پانی کا جگ اٹھا کر ماں کے اوپر پھینک دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ بارش بارش، وہ چیخ رہی تھی، اور ساحل اسے ایسا کرتے دیکھ کر کھل کر ہنسا تھا، اور ماہا اس کی شرارت سمجھتی ہوئی ساحل کو ہنستا ہوا دیکھ رہی تھی۔ ساحل نے ماں کو اپنی طرف ہنستا ہوا دیکھا تو خاموش ہو گیا۔ نیچے آ جاؤ، فریش ہو کر ناشتہ کر لو، وہ سنجیدہ سا کہتا ہوا چلا گیا۔ ماہا تیار ہو کر نیچے آئی تو سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا، آؤ بیٹھو۔ ماہا کو ساحل کی امی بہت پسند آئی تھی، بہت دھیما مزاج تھا ان کا۔ اس نے ہانیہ کو بھی سلام کیا لیکن ہانیہ نے جواب نہیں دیا، تو ماں نے بھی دوبارہ اس کی طرف نہیں دیکھا۔ ماں نے اپنی پلیٹ سے ایک نوالا بنا کر ساحل کے منہ کی طرف کیا تو ساحل نے اسے گھورا۔ میرے ہاتھ ہے، میں کھا سکتا ہوں، اس نے جواب دیا، لیکن میں چاہتی ہوں شادی کے بعد میرا شوہر ہر صبح ناشتے کا پہلا نوالا میرے ہاتھ سے لے۔ اس نے اسے گھورا لیکن ماں نے ہاتھ پیچھے نہیں کیا۔ ساجدہ بیگم اور ہانیہ تو منہ کھولے اس بے باک لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو کسی کا بھی لحاظ نہیں کر رہی تھی۔ ساحل نے تنگ آ کر نوالا کھا لیا اور اٹھ کر کمرے میں جانے لگا۔ بیٹا ناشتہ تو کر لو، امی میں بعد میں کر لوں گا۔ ساحل بیٹھو، ناشتہ کرو، ماں نے کہا۔ تم کرو ناشتہ، اور وہ چلا گیا۔ ماں کو برا لگا تھا جو ہمیشہ آپ کہتا تھا، آج اسے تم کہہ کر بلا رہا تھا۔ انمول کمرے کے چکر لگا رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اپنے پاپا سے بات کرے، کیسے یہاں سے بھاگے۔ اس نے اپنے کمرے کی بالکنی کو دیکھا تو اور ڈر گئی۔ اس کی لمبائی دیکھ کر تو سر چکرا گیا۔ اس ظالم انسان، جنگلی انسان کے پاس رہنے سے اچھا ہے میں مر جاؤں۔ وہ بھی کودنے ہی والی تھی کہ میر جو دروازہ کھول کر اندر آیا تھا، اس نے دیکھا کہ انمول کودنے والی ہے تو جلدی سے اس کی طرف گیا اور اسے کھینچ کر سینے سے لگایا۔ چھوڑیں مجھے میر، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، اس سے اچھا میں مر جاؤں، مجھے آپ سے طلاق۔ چٹاخ کی آواز کے ساتھ ہی انمول کی چلتی ہوئی زبان بند ہوئی تھی اور ایک گال پر ہاتھ رکھے بے یقین نظروں سے میر کو دیکھ رہی تھی۔ بس بہت کر لی بکواس، اب اور ایک لفظ نہیں، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جو تم چاہ رہی ہو نا کہ تم مجھ سے الگ ہو جاؤ گی، یہ غلط فہمی دور کر لو اپنی۔ اس نے اس کا بازو سختی سے پکڑا۔ اس کی سخت پکڑ سے انمول کے منہ سے آہ نکلی تھی۔ وہ ڈر سے کانپتے ہوئے شدت سے آنکھیں مینچ لی تھی۔ مجھے جانا ہے، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ تم اب میری اجازت کے بغیر اس کمرے سے باہر قدم نہیں نکال سکتی۔ اپنے گھر جانے کی ساری سوچوں کو اپنے دماغ سے باہر نکال پھینکو۔ مجھے اپنے آپ پر سختی کرنے پر مجبور نہ کرو۔ میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ وہ زور سے رونے لگی۔ انمول اس کی شدتوں سے تڑپتے ہوئے رونے لگی۔ تمہیں شاید میری محبت اور آزادی راز نہیں جان، اب اس وقت تک قید میں رہو جب یہ جو دور جانے کا خیال تمہارے ذہن سے نکل نہیں جاتا۔ اور وہ اسے لاک کر کے باہر چلا گیا اور وہ اس کے بے رحم باتوں سے دروازے کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ وہ ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر کمرے میں آئی تو ساحل کو بیڈ پر بیٹھے ہوئے پایا۔ ساحل، مجھ سے ناراضگی ہے نا تو کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ چپ کر جاؤ تمہاری وجہ سے ہی بے سکون ہوا ہوں میں۔ ساحل، میں پیار کرتی ہوں تم سے، لیکن میں ہانیہ سے پیار کرتا ہوں، لیکن وہ تم سے پیار نہیں کرتی۔ تم جھوٹی ہو، دھوکے باز ہو۔ مجھ سے شادی کرنے کے لیے کیا کیا تم نے؟ اب ہانیہ پر الزام لگا رہی ہو۔ تم غلط سوچ رہی ہو کہ میں تم سے پیار کروں گا، تم عزت کے لائق نہیں، چلی جاؤ یہاں سے۔ تو وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گی تو باہر لان میں ہانیہ کو دیکھا جو اس کو زہریلی مسکراہٹ چہرے پر لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا زویا میڈم کو ساحل نے کمرے سے نکال کیا ہوا ماہا میڈم کو ساحل نے کمرے سے نکال دیا۔ بہت افسوس ہوا۔ تم کسی خوش فہمی میں مت رہنا ہانیہ کہ تم مجھے ساحل سے دور کر دو گی۔ وہ میرا تھا اور میرا ہی رہے گا، اس لیے میں نے تم سے چھین لیا۔ لیکن تم تو ساحل سے محبت بھی نہیں کرتی، تو تم اس 2 ٹکے کے لڑکے علی سے محبت کرتی ہو۔ اور ماں کے منہ سے علی کا نام سن کر اسے شوق لگا تھا۔ کیوں شوق لگا؟ تم یہی دھوکے باز لڑکی میرے ساحل کو ڈیزرو بھی نہیں کرتی تھی، اسی لیے میں نے اسے چھین لیا تم سے۔ بہت جلد وہ مجھ سے محبت کرنے لگے گا۔ اگر میں نے اسے تم سے چھین لیا تو اس دن تمہاری موت میرے ہاتھوں ہوگی ڈیئر ہانیہ۔ اور یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ اب دیکھنا تم کو ساحل سے دور بھی کروں گی اور علی سے شادی بھی کروں گی، وعدہ ہے یہ میرا تم سے، دیکھتی جاؤ۔
لیکن ہانیہ نے غلط بندی سے پنگا لے لیا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ آہستہ آہستہ سے پتہ چل جانا تھا۔ وہ رات کو واپس آیا تو انمول کو سوتے ہوئے پایا۔ وہ انمول کے پاس گیا تو اس کے گال پر اپنے تھپڑ کا نشان دیکھ کر اسے افسوس ہوا تھا کہ کیسے وہ اپنی پرنسس پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا۔ وہ جو سوئی ہوئی تھی، اپنے اوپر بوجھ پا کر وہ ہلکا سا کسمسائی تو میر کے چہرے پر مسکان آئی تھی۔ ایک دم سے انمول کی آنکھ کھلی تو اپنے اوپر میر کو جھکا ہوا پایا تو وہ ڈر کر دیکھنے لگی۔ پیچھے ہوں۔ آئی ایم سوری پرنسس، مجھے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، لیکن کیا کروں؟ جب کبھی غصہ کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں تم کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی ہو کہ مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ انمول کو میر سے پہلے سے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے گھن آتی ہے آپ سے، آپ کے وجود سے، مجھے نفرت ہوتی ہے خود سے کہ میں نے آپ جیسے درندے سے محبت کی، آپ پر اعتبار کیا۔ آپ نے میری محبت کو ختم کر دیا، میرا اعتبار توڑا ہے آپ نے۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جب بھی آپ میرے پاس آتے ہیں مجھے لوگوں کے خون کی بدبو آتی ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ وہ دھاڑا تھا۔ اپنی حد میں رہو۔ تم جانتی ہو تم کس سے بات کر رہی ہو؟ جانتی ہوں، میں ایک بیسٹ جو ایک درندہ ہے، لیکن اس درندے کو تم سے عشق ہے پرنسس۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی میری جان؟ اب اگر اور بکواس کی تو جان لے لوں گا۔ میں نہیں مانتی آپ کو اپنا شوہر، کیا کریں گے؟ مجھے بھی لوگوں کی طرح قتل کر دیں گے؟ وہ بنا ڈرے بولی تھی۔ وہ اس پر جھکا، اس کے آدھے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارے ماننے یا نہ ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بھی اسے سمجھنے وہ بھی نہ اسے سمجھنے اس پر جھکتا چلا گیا، اور اب انمول نے سوچ لیا تھا جو اب بھی ہو اسے یہاں سے جانا تھا، جو بھی ہو اسے یہاں سے جانا ہے۔ ذرا تم کب تک مجھ سے ناراض رہو گی؟ ناراض ان سے رہا جاتا ہے جن سے کوئی رشتہ ہو، مجھے تمہارے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا۔ کیونکہ کیا وجہ ہے یار، میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں عشق کرتا ہوں تم سے۔ تم کیوں نہیں سمجھتی ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو اب تم؟ مجھ سے محبت کر لو، تم کوشش تو کرو، مجھے یقین ہے میرا عشق تمہیں مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ کسی سے محبت کرنا انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا ہے زین، تو اگر قسمت میں ہوا تو تمہارے لیے میرے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ وہ بے بس ہوا تھا آج اپنی محبت کے آگے، تو چپ کر کے اٹھ کر بیڈ کی دوسری طرف جا کر لیٹ گیا۔ زویا کو برا لگا تھا، اسے عادت ہو گئی تھی ہمیشہ زین سے اپنے سینے پر سلاتا تھا، لیکن آج وہ الگ سویا تھا۔ مجھے کیا، میں سو جاؤں گی ایسے ہی؟ وہ ابھی بھی اپنے جذبات سمجھنے سے قاصر تھی یا سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ زین کے بارے میں سوچتی سوچتی اس کی کب آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پر سب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے، لیکن انمول اور زویا بس ناشتے کو دیکھ رہی تھی۔ پرنسس تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی؟ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ جلدی سے بولی۔ ناشتہ کرو جلدی سے، اس نے سختی سے کہا۔ وہ ویسے ہی ڈری سہمی بیٹھی سی جلدی سے ناشتہ کرنے لگی۔ زین نے بھی زویا کو سخت نظروں سے دیکھا تو وہ ناشتہ کرنے لگی۔ پرنسس تم خود مجھے مجبور کرتی ہو میں تم پر سختی کروں۔ زویا اور انمول چپ چاپ ناشتہ کر کے اپنے اپنے کمروں میں چلی گئی۔ اتنے میں میر کے فون کی گھنٹی بجی۔ ماں کا فون ہے۔ السلام علیکم میر بھیا، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بچے، تم بتاؤ کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں بھیا۔ بھابھی کیسی ہیں؟ تمہاری بھابھی کا دماغ تھوڑا خراب ہوا ہے۔ کیوں بھیا، کیا ہوا ہے؟ اس نے میرے کام کے بارے میں پتہ چل گیا ہے کہ میں بیسٹ ہوں۔ او شٹ بھیا، پھر کیا مجھ سے طلاق لینے کے لیے ضد کر رہی ہے؟ تو آپ نے کیا کہا؟ اپنے بھیا کو جانتی ہو نا، اتنی جلدی وہ مجھ سے دور نہیں جا سکتی۔ تم بتاؤ ساحل کیسا ہے؟ روڈ بیہیو تو نہیں کرتا نا تمہارے ساتھ؟ بس بھائی ایسا ہی ہے، لیکن مجھے یقین ہے ایک دن وہ بھی مجھ سے پیار کرے گا۔ اوکے بھیا، لگتا ہے ساحل آ گیا ہے، میں چلتی ہوں اب۔ زین تم اتنے چپ کیوں ہو؟ میر جو بات مجھے پتہ چلی ہے اگر تمہیں بھی پتہ چلے نا، جو تمہیں بھی 240 وولٹ کا شوق لگے گا۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا زین؟ بتاؤ مجھے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میرا ایک خاص بندہ کنگ کے پاس کام کر رہا ہے، تو تمہیں پتہ ہے کنگ کون ہے؟ کیا پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ تم مجھے بتاؤ گے تو پتہ چلے گا۔ جلدی بتاؤ، مجھے صبر نہیں ہو رہا۔ کنگ کا نام دلاور بیگ ہے۔ دلاور بیگ ہی کنگ ہے جس نے تمہاری پرنسس پر نظر رکھی تھی، جس نے ہمارا خاندان تباہ کر دیا تھا۔ اور دلاور کے بارے میں سن کر تو میر کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں اور غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب تم کیا کرو گے میر؟ کچھ نہیں، اسی کے کھیل میں اب اسی کو مات دوں گا۔ تم زویا کو اپنے اعتماد میں لو اور اس کی باپ کی حقیقت بتا دو۔ نہیں میر، وہ کبھی نہیں مانیں گے، اور اس کی حقیقت جب تک وہ اپنے باپ کے جنگ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے۔ تو چلو ٹھیک ہے، پھر اب اس وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ ساحل تم کہاں جا رہے ہو؟ پلیز مجھے میرے آفس چھوڑ دو، میں آج سے
ऑफिस जाना शुरू करूँगी, तुम भी टाइम से ऑफिस में आ जाना। ठीक है चले आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। वो चाह कर भी माँ से सख्ती से बात नहीं कर सका। वो दोनों गाड़ी में बैठे थे कि माहा ने साहिल का हाथ पकड़ लिया। साहिल प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, हानिया तुम्हारे लायक नहीं थी। वो तुम्हें धोखा दे रही थी, वो किसी और से प्यार करती है। प्लीज़ साहिल मेरी बात का यकीन करो। प्लीज़ माँ, आपने जैसे भी करके मुझसे शादी तो कर ली है, अब मेरे दिल में हानिया के लिए नफ़रत पैदा मत करें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज़। तो माँ की आंखों में हाथ खामोश आंसू आ गए। ठीक है साहिल, लेकिन जब तुम्हें हानिया की हकीकत पता चलेगी ना, तब तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे। तो वो चुप करके खिड़की से बाहर देखने लग गई। चली जाएं, आपका ऑफिस आ गया है, अब मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तो चुपचाप करके चली गई। साहिल को बुरा तो लगा था माहा से गुस्से में बात करके, लेकिन वो भी क्या कर सकता था जब हालात में शादी हुई जिस हालात में जिन हालात में शादी हुई थी, वो माँ को खुश नहीं रख पा रहा था। ज़ैन नाश्ता करके कमरे में आया तो ज़ोया को कमरे में टहलते हुए देखा। क्या हुआ है ज़ोया, कुछ चाहिए तुम्हें? हाँ ज़ैन, वो मुझे शॉपिंग करने जाना है। क्या तुम मुझे शॉपिंग करने की इजाज़त दे सकते हो? मेरे पास सारे पुराने कपड़े हो गए हैं। ज़ैन ने इसकी तरफ देखा जो पुरुमीद नज़रों से ज़ैन की तरफ देख रही थी। ओके ठीक है जाने मन, लेकिन याद रखना शॉपिंग करके सीधा घर वापस आना है। कहीं और आने जाने की इजाज़त नहीं है तुम्हें। ओके ओके, थैंक यू सो मच ज़ैन। वो थैंक यू करते करते ज़ैन के बहुत करीब पहुंच गई थी कि ज़ैन का दिल धड़का गई थी। जब अनजाने में ज़ोया को एहसास हुआ कि वो ज़ैन के करीब खड़ी है तो इसने पीछे होने की कोशिश की। तो ज़ैन ने इसकी कलाई पकड़कर अपने करीब खींचा। लिटिल फेरी, ये तो बहुत बुरी बात है कि शौहर के करीब आकर इसके अरमान जगाकर तुम पीछे हो रही हो। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज़ ज़ैन छोड़ो मुझे। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी सब्ज़ आंखें मुझे बचपन से बहुत पसंद थी, और मैं भी तुम्हें बहुत पसंद था, लेकिन शायद तुम भूल गई हो। लेकिन वक्त आने पर तुम्हें तो सब याद आ जाएगा। और जो तुम्हारे होंठ जब जब देखता हूँ जज्बात उभरने लगते हैं। और ज़ोया तो ज़ैन की बातें सुनकर कान की लौ तक सुर्ख हुई थी और शर्माकर चेहरा झुका गई थी। ज़ैन को इसके इरादे इरादे ठीक नहीं लगे थे, लेकिन वो इस पर एतबार कर रहा था। लिटिल फेरी, मैं तुम पर यकीन कर रहा हूँ, मेरा यकीन कभी मत तोड़ना। जैसे कहा है वैसे ही करना। शॉपिंग करने जाओगी तो सीधा घर वापस आना, और वहाँ मेरे गार्ड्स तुम्हारे साथ जाएंगे। लेकिन मैं तुम पर अब इतना भी यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हें अकेले जाने दूँ। ठीक है। वो जो सोच रही थी कि वो एक दफ़ा बाहर चली जाएगी तो वहाँ से भाग जाएगी, इसकी ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर होने वाली थी। ज़ैन ने इजाज़त तो दे दी थी, लेकिन फिर भी इसके पीछे गया था। लेकिन इसे आराम से शॉपिंग करता देख वो रिलैक्स हुआ था। इसे पता था कि ज़ैन खुद इसके पीछे आएगा, इसीलिए इसने कोई होशियारी नहीं की और ज़ैन का एतबार जीतना चाहती थी, फिर ही वो यहाँ से जा सकती थी। वो चुपचाप करके शॉपिंग करके घर आ गई थी और घर आकर वन मॉल को शॉपिंग दिखाने लगी। साथ साथ दोनों प्लान कर रही थी कि इसे घर से कैसे भागें। अनु तुम परेशान ना हो, देखना एक दफ़ा यहाँ से चले गए तो वापस नहीं आएंगे। ठीक कह रही हो, लेकिन हम यहाँ से जाएंगे कैसे? अरे अरे वज़ीर साहब, तुम ही तुम ही थे ना जिसने इसे इसे मासूम लड़की को दरिंदगी का निशाना बनाया था। तुम जैसे लोग इस धरती पर बोझ हैं। तुम लोगों को ख़त्म करने के लिए हम जैसे बीस्ट को बनाया गया है। ये कहते ही इसकी शेर रख पर अपना चाकू फेरा और चला गया, और जो कुछ बोलने के लिए माफ़ी मांगने के लिए मुंह खोलने ही लगा था, इसको मौका ही नहीं दिया। वो रात को वापस कमरे में आया, पहले दूसरे कमरे से कपड़े चेंज करके आया था ताकि अनमोल इससे ज़्यादा खौफज़दा ना हो। मेरी जंगली बिल्ली, वो जो एक हाथ तकिया और एक हाथ मुंह पर रखे सो रही थी। बहुत जल्द प्रिंसेस, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हारे सारे खौफ दूर कर दूंगा, लेकिन कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। वो जो मेरी के आने से ही उड़ गई थी, खौफ से लड़ी रही थी। इसकी बातें सुनकर एक आंसू गिरा था, तकिए में जज्ब हुआ था। जमीर की आंखों ने देख लिया था, लेकिन कुछ कह नहीं सका और इसे अपनी बाहों में लेकर सो गया। अनमोल भी इसकी बाहों में जाते ही दोबारा से सो गई थी। अगले दिन माँ साहिल के लिए चाय बना रही थी कि वहाँ हानिया आ गई। क्या हुआ हानिया, कुछ चाहिए? हाँ चाहिए है ना। इसने माँ को कुछ समझे बगैर ही गर्म चाय की प्याली उठाई और अपने हाथ पर डाल दी और चीखने लगी। साहिल और साजिदा बेगम जल्दी से किचन में आए तो साहिल ने जल्दी से हानिया का हाथ पकड़ा। ये कैसे हुआ? माँ ने गिरा दी चाय, जोर जोर से रोने लगी। माँ तो कब से साहिल का हाथ देख रही थी जिसने हानिया का हाथ पकड़ा था, और अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम देकर इसका गुस्सा सवा नेज़े पर हुआ था।
ساحل میں نے نہیں گرایا، اس نے ساحل کو وضاحت دینی چاہی۔ ماں آپ کیا چاہتی ہیں؟ پہلے ہانیہ کو مجھ سے دور کیا، اب ہانیہ کو تکلیف دے رہی ہیں۔ ہانیہ نے ایک جلا دینے والی مسکراہٹ سے ماں کو دیکھا تھا، جو ماں کو زیر سے بری لگی تھی، لیکن ساحل اس نے کچھ کہنا چاہا۔ بس بہت ہو گیا، اب آپ کچھ نہیں کہیں گی۔ چلے آئیں ہانیہ، وہ جو جانے لگا تھا ماں نے روک دیا۔ رکو ایک منٹ، اگر یہ مجھ پر الزام لگا رہی ہے تو میں اس کا الزام کو سچ کر دیتی ہوں۔ اس نے چائے کا دوسرا کپ اٹھایا اور ہانیہ کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر اس پر گرا دیا تھا۔ ہانیہ تو ہکا بکا اپنے دونوں ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی جو جل گئے تھے۔ اب مجھ پر الزام لگا سکتی ہو اور میں مان بھی لیتی ہوں کہ میں نے جلایا ہے۔ تو ماں یہ کہہ کر چلی گئی۔ ساحل کو ماں پر بہت غصہ آیا لیکن کچھ کہا نہیں۔ ساجدہ بیگم نے بھی ہانیہ کو شکی نظروں سے دیکھا تھا، لیکن ابھی وہ نہ ماں کو غلط کہہ سکتی تھی نہ ہی ہانیہ کو، کیونکہ ہانیہ کے ساتھ بھی برا ہوا تھا۔ انمول ناشتہ کر کے کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی کہ میر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے جانے میر؟ میر ایک دفعہ مجھے اپنے پاپا سے بات کرنے دیں، بہت یاد آ رہی ہے مجھے۔ میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی پلیز میر۔ وہ تو اس کی بالوں میں سر دیے ہی اس کو محسوس کر رہا تھا۔ آئی لو یو سو مچ جانے میر، وہ یہ کہتے ہی اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ پلیز میر، وہ روحانسی ہوئی تھی۔ پرنسس میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میرے بارے میں سوچو، میرے بارے میں بات کرو، مجھے پیار کرو۔ تو وہ اس کو اٹھاتا کمرے میں لے گیا۔ وہ تو ڈر ہی رہی تھی کہ میر سے، لیکن یہ سب جب میر اس کے پاس آتا تھا وہ سین اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، لیکن میر بھی اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی مہر سپت کر کے اسے سب سوچوں سے دور لے گیا۔ اس نے رات کو بھی میر کی منمانیاں برداشت کی تھی، لیکن صبح صبح وہ اس کے ہوش ٹھکانے لگا دے گا اسے اندازہ نہیں تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر آیا تو زین کو لاؤنج میں بیٹھے ہوئے دیکھا۔ کیا ہوا زین، کیوں پریشان ہو؟ کچھ نہیں میر، تم تو جانتے ہو زویا مجھ سے پیار نہیں کرتی، وہ ابھی تک اس لڑکے سے پیار کرتی ہے، اس لیے وہ کبھی میری محبت کو نہیں سمجھ سکتی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بتاؤ بھابھی مان گئی ہیں؟ نہیں، وہ کہاں مانتی ہے، لیکن زین تم جانتے ہو وہ میری ہے، اسے ہمیشہ میرے پاس ہی رہنا ہے، چاہے خوشی سے یا زبردستی سے۔ لگتا ہے کہ وہ یہاں سے بھاگ جائے گی تو اس کی غلط فہمی ہے، اور بہت جلد میں اس کی غلط فہمی دور کر دوں گا۔ چلو آؤ تمہارے سسر سے تو بات کرتے ہیں۔ ہاں ہاں، اب اس کی سزا کا وقت بھی قریب آ رہا ہے۔ تو میر نے اپنے فون سے کال کی تو آگے سے دلاور بیگ نے کال اٹھائی۔ کون ہے تو؟ میر کچھ نہیں بولا۔ کچھ بولتا کیوں نہیں؟ ہیلو ہیلو، کون ہے تمہاری موت؟ دلاور بیگ اف کنگ؟ کون ہے؟ سر تھرتھرا دینے والی آواز سن کر ایک پل کو کنگ بھی ڈر گیا تھا، لیکن جلد ہی نارمل ہو گیا۔ بیسٹ تمہاری موت۔ ہاں ہاں، بیسٹ تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا۔ ہاں، لیکن مجھے تمہاری بیوی پسند آ گئی ہے، تمہارے جیسے درندے کے ساتھ وہ معصوم سی گڑیا کچھ سوٹ نہیں کرتی۔ بکواس بند کرو اپنی، ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ میں اپنی بیوٹی کو اپنے پاس لے آؤں گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اگر تم نے میری پرنسس کو کچھ کیا تو تمہاری بیٹی کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سنا ہے وہ کسی پولیس والے کی بیوی ہے۔ بکواس بند کرو، تیری پرنسس کو تو میں ایک ایسی اذیت دوں گا کہ تو کانپے گا اگر میری بیٹی کو کچھ ہوا تو۔ اپنی الٹی گنتی گننا شروع کر دے کنگ، کیونکہ بہت جلد تیری موت میرے ہاتھوں ہونے والی ہے۔ اور کھٹاک سے فون بند کر دیا۔ دیکھ لوں گا تمہیں بیسٹ، سارے خواب ایک دفعہ ہی پورے کروں گا۔ زویا بند دروازے کو پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اسے لگا اس کی سانس رک جائے گی۔ وہ اپنے قدم بڑھا نہیں پا رہی تھی، اس کا دل کر رہا تھا کہ زین کے پاس بھاگ کر جائے اور اس کے سینے میں کہیں چھپ جائے اور کہہ دے کہ اس کی عادت ہو گئی ہے، اس کی محبت پر یقین آ گیا ہے، لیکن شاید زویا نے اپنی بیوقوفی میں زین کی محبت کو کھو دیا تھا۔ اب وہ اپنی محبت حاصل کر پائے گی یا نہیں، یہ تو آگے چل کر ہی پتہ چلے گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا یہ ہوا کیا ہے، مطلب اینڈ کا سین مجھے سمجھ نہیں آیا، یعنی زویا نے ان کی باتیں سنی ہیں کہ کیا ہوا ہے۔ چلیں آگے پڑھیں گے کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے تو پتہ چل جائے گا۔ آپ لوگ بھی اسے انجوائے کیجئے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور پلیز 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 میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کیجئے، اور اپنی پسند کا اظہار بھی کیا کریں کہ آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے کیسا نہیں لگ رہا، یعنی کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں، کون سے نیو ناول کس کیٹیگری کے سننا چاہتے ہیں، گینگسٹر بیس پہ یا ایج ڈفرینس بیس پہ یا سیکنڈ میرج بیس پہ،
مطلب اس طرح کے ناول جو آپ سننا چاہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے، تاکہ مجھے بھی آئیڈیا ہو کہ میں نیکسٹ ناول کون سا سٹارٹ کروں۔ یہ میرا تقریباً آدھے سے زیادہ ہو چکا ہے، تو 10 یا 12 ہی ایپیسوڈ اس کے ہوں گے، 12 یا 13، مطلب اسی میں اس کے ایپیسوڈ پورے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم جلد ہی نیکسٹ ناول سٹارٹ کریں گے۔ چلیے تو اللہ حافظ۔